دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کا جو معاملہ ہے نا، وہ ایمان بالغیب ہے۔ اگر بالفرض آقا کریم علیہ السلام سب کچھ دکھا دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو مردے زندہ کر کے دکھائے نا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام بھی دکھا سکتے تھے، لیکن ان کی فرمائشیں بڑھتی جاتی۔ کل کو وہ کہتے خدا کو بلاؤ، ہم اسے دیکھیں گے جب ایمان لائیں گے۔ اگر لوگوں کی فرمائشیں ہی پوری کرنی ہیں، نبی کا کام یہ نہیں کہ وہ لوگوں کی فرمائشیں پوری کرے، وہ پیغام حق سناتا ہے۔ اور جہاں تک صحابہ کی بات ہے، قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ غیب پر۔ ہم جو ایمان لائیں کس پہ لائیں؟ غیب پر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر، ہر اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ سب غیب نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا، وہ ایمان بالغیب لائے۔ ابو جہل آیا شب معراج، بھاگتا ہوا آیا، کہا اے ابو بکر، کوئی شخص رات کے تھوڑے سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں جا سکتا۔ اچھا، تم سمجھدار آدمی ہو، مجھے یہ بتاؤ، کیا رات کے ایک پہر میں کوئی شخص جنت دوزخ ساری آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا۔ کہا دیکھا، یہی تو بات تمہیں سمجھاتا ہوں، تم جس پر ایمان لائے ہو، ابھی انہوں نے یہ بات کہی، یہ دعویٰ کیا کہ میں رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میرے حضور نے یہ بات کہی؟ کہا حضور اس سے بڑھ کر بھی کہیں تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے ایمان بال۔ صحابہ نے کہا حضور پیاس لگی ہے حدیبیہ کے مقام پر۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا، برتن لاؤ۔ اپنا دستے کرم ڈالا تو 5 ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ میرے حضور کے معجزات کوئی کم ہے؟ حضور تو سراپا معجزہ ہیں۔ تمام انبیاء جتنے معجزات لے کر آئے وہ سب حضور کی ذات میں جمع تھے۔ حضور تو سراپا معجزہ، حضور کی ہر ادائی معجزہ ہے۔ نصیب کی بات ہے نا، ابو جہل کی ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، کیا وہ ایمان لایا؟ نہیں لایا۔ چاند کے 2 ٹکڑے میرے حضور نے کر کے دکھائے، کیا وہ ایمان لائے؟ کوئی سامنے بیٹھ کر ایمان نہیں لا رہا، دیکھ کر ایمان نہیں لا رہا، اور کوئی دور بیٹھ کر ویسے کرنی حضور پر جا نہیں سکتا۔ کوئی دور رہ کر بھی پاس ہے، کوئی پاس رہ کر بھی میرے مولا تجھ سے گلا نہیں۔ یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ کوئی جسے نصیب ہے وہ 1400-1500 سال کے بعد آج بھی حضور پر اسی طرح ایمان لے کر آتا ہے۔ وہ آج بھی کہتا ہے فدا کا امی وابی، وہ آج بھی کہتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی، کاٹی نہیں، وہ تو محو تھی، کٹ گئیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹیں۔ اور ادھر میرے حضور آپ کو دیکھ کر نہیں، آپ کے نام پر، آپ کے نام پر عورتیں اپنی انگلیاں نہیں، عرب کے مضبوط مرد اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ میرے حضور کی شان ہے۔ جو ایمان لانے والے ہیں وہ لاتے رہیں گے، اور جن کے نصیب میں نہیں ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔
اللہ